بائک کے خطاب دیتا ہوں جناب تیمور سلیم صوتی، استقبال کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. ہزاروں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سب سے پہلے میرے پی ٹی آئی کے تحصیل کے پرویز امان صاحب، سلیم امان صاحب سٹی صدر، ٹینکرشپ سٹی جنرل سیکرٹری خضر خان، آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ کمال سلیم خان، یوتھ کے پریزیڈنٹ منصرہ، تمام ناظمین، کونسلر صاحبان، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے میں محمد خورشید صاحب کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اپنی تمام تنظیمات کی طرف سے. محمد خورشید صاحب جو ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں سوشل ورک میں، سیاست میں، سماجت میں. اس وقت ہمیں بہت سے کرائسس ہیں ملک میں، اندرونی مسائل بھی ہیں، بیرونی مسائل بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی، صوبے میں ملی دوسری مرتبہ، اور نیشنل اسمبلی میں ہماری حکومت ہے. ہماری حکومت کا حال ایسے ہے کہ اس گھر جیسا ہے جس کے گھر کے بڑے بزرگ جو ہے وہ چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، قرضے لیں اور بھاگ لیں، اور پھر رات کو ہم ساموں کو تنگ کرنا پڑے گی کہ وہ صاحب کے طریقے اور کیا ہوا. کچھ ایسے ہی آج ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ پیش ہوا کہ لوگوں نے کھایا پیا اور چلے گئے، اور پھر اللہ کی طرف سے کورونا کی ایک وبا پھیلی، پوری دنیا میں پھیلی. اس کے منفی اثرات سب پہ پڑے، وہ معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، زندگیوں کے حوالے سے، جس کی وجہ سے تمام دنیا میں ابھی اس کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں. مہنگائی ایک کم بڑھ کے آ رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے جب بھی اپنی الیکشن کمپین کی دو چیزیں بڑی انہیں واضح کی کہ ہم ایمانداری سے کام کریں گے اور کرپشن نہیں کریں گے. لوگوں نے 30-40 سال سے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اپنے علاقے کی مثال لے لیں، بندوں کی مثال لے لیں کہ جو بندہ خرابی کرے اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ جو مقررین نے تقریر کی، بابر سلیم خان پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتے، اور میں اس بات پہ پہنچا کہ بابر سلیم خان نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا اور آپ کے ووٹ کی عزت کی. بیسک جنرل سیکرٹری، جب ہم سیاست میں الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو ہم دعوے کرتے ہیں، وہ دعوے کے دعوے رہ جاتے ہیں، دھرے رہ جاتے ہیں، جن کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں دھرے رہ گئے. بابر خان فرضی دعووں پہ یقین نہیں کرتے، وہ عملی کام پہ یقین رکھتے ہیں. ان کی حکومت کے 3 سال 3.25 سال گزر چکے ہیں. وہ چیزیں جس طرح ہم ذمہ دار لوگ ہیں چھوٹی یا موٹی ذمہ داری کرتے ہیں. آپ کوئی بھی بیج بوتے ہیں تو اس کو کاٹنے میں 6 مہینے لگتے ہیں. تو جو بیج آپ نے بابر خان کے ووٹ ڈال کے دیا، اس کے ثمرات اب آنا شروع ہوں گے اور انشاءاللہ بہتر ہوں گے. انشاءاللہ ہم
دیے علاقے میں گنتے ہیں. اب انشاءاللہ داتا بائی پاس سے بننے سے یہ شہر کا حصہ بن جائے گا. یہاں پہ کاروبار آئیں گے, روزگار آئیں گے. اللہ تمام کو روڈ سے جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ تو مستفید ہوں گے, جو بیٹھ جائیں گے وہ بھی مستفید ہوں گے. جو پرائیویٹ صاحب نے گنوائے ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. پل آپ کو ہو گیا, ڈیم آپ کو ہو گیا, ٹھیک ہے. روڈ کی مسائل کی بات کی انہوں نے. 2 مسائل جو سامنے انسان ہے, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو مرنے تک مسائل سامنے آتے رہتے ہیں. دین کے ایک مسئلہ حل ہو گیا تو زندگی کے تمام مسائل حل ہو گئے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. جو بات فرض واحد کے ساتھ کریں گے وہی شہر پہ کریں گے. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ بابا وسیم خان نے اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا. جہاں پہ آپ نے گنوائے شہر کے مسائل کی ترقیاتی کام شروع ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے جو ان کا اصلی کام ہے, بنیادی طور پہ یہ گلیاں نالیاں یہ ان کا کام تو نہیں ہے. یہ ان کا کام ہے قانون سازی کرنا جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے. تو وہاں پر انہوں نے اپنی جو قراردادیں ہیں, جو ترمیم آئین میں جو عوام کی بہتری کی ہے اس کو پیش کیا, جس میں ابھی کمال نے بتایا کہ ابھی انہوں نے پرسوں نکاح فارم میں کہا جی کہ حق نموز کے شیخ کو شامل کیا جائے جو پہلے شامل نہیں تھی. اس کو باری اکثریت سے پاس کیا. تو یہ ہمارے لیے منصب کے لیے ہماری خوشی کی بات ہے کہ پورے صوبے میں بابا وسیم خان نے یہ قرارداد پیش کی, کیونکہ ہم خدا پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے آخری نبی پیغمبر ہیں. جانے والا یہاں پہ مسائل کی بات ہوئی ہے. جس طرح آپ نے شکریہ مختلف چیزوں پہ کیا, خاص کر قبرستان کے حوالے سے کیا آپ نے. آپ ہمارے بھائی ہیں. بابر خان اس نہیں تھا کہ وہ پیسے بنائے, بزنس کرے. بابا خان بزنس کے لیے نہیں آیا, بابر خان ایک مشن کے لیے آیا. انشاءاللہ آپ کا نمائندہ جس کو آپ نے منتخب کیا ایماندار ہے. ماشاءاللہ آپ کا نمائندہ بول سکتا ہے اپنے حقوق کے لیے. وہ وہاں پہ بیٹھا ہے تو ہمارے حقوق کے لیے بولے گا, کوشش کرے گا, دوڑے گا, اور وہ کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ فنڈز آتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اس سوچ کے ساتھ سیاست میں آتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے, فلاں چیز کرنی ہے, فلاں چیز کرنی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ کی یہ بائی پاس بن رہا ہے, اس کا راستہ نکل گیا ہے. بابر خان کے کسی بھائی بھتیجے, اس کی ٹیم, پی ٹی آئی کے لوگوں نے, کسی نے کہا ہو جی کہ روڈ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے, آپ ہمیں پیسے دیں, کمیشن دیں. کمیشن میں ٹھیکیدار کے ساتھ ہے, جو ہمارے کام لگے میں ہمیں نہیں پتا کہ ٹھیکیدار کون ہے, ہمارا کام کیا ہے ٹھیکیدار کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم نے ان کے پیسہ منظور کیا. بابر خان نے ٹھیکیدار کا کام لگائے, جو متعلقہ کمیونٹی ہے اس کا کام ہے اپنے کام کو دیکھیں, ان کے لیے کام ہو رہا ہے. اور ہمیں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس میں آپ کو دلچسپی کرنی چاہیے. آپ نے 2-3 مسائل کی نشاندہی کی. اب پانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو ایک ہینڈ پمپ چاہیے یا پورے علاقے کے لیے چاہیے. پانی ہمارے بابر خان کے ایجنڈے میں جو ہے وہ پرائرٹی پہ ہے. اس مانسر شہر کے پانی کے لیے, جس میں مانسر شہر پلس اس کے مضافات کے علاقے بھی, شاید آپ کا علاقہ بھی ہو یا نہ ہو, بابر خان نے تقریباً ہتوانی شہزہ اور لبھپور تک جو ہے اس سے مستفید ہوگی, جو تقریباً ابھی 15-20 ارب تک اس کی لاگت پہنچ چکی ہے. اور انشاءاللہ ہم قریب بابر خان چیف منسٹر صاحب کو منصر میں مدعو کریں گے, ہم ان کا جلسہ کریں گے, افتتاح کروائیں گے کہ باقاعدہ طور پہ پانی کا کام شروع ہو جائے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تو انسان ظاہری بات ہے, ہوا اللہ نے قدرتی رکھی ہوئی ہے, پانی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. تو اس نے دیکھ لیتے, میں نے اس لیے کہا دیکھ لیتے
کہ اگر ہمارے پاس ابھی اویلیبل فنڈ ہوئے تو ہم ابھی اس کو انشاءاللہ آپ اس میں ڈال دیں گے کہ پورے علاقے کا پانی مل جائے. اور اگر ابھی نہیں ہوئے تو اس میں کچھ جو نئی ڈی پی ہوگی جو نئی اسکیم ہوگی اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ. پانی کا مسئلہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہماری ترجیح بنیاد پہ اور اس پانی کی وجہ سے مسئلہ شہر کے پانی کی وجہ سے بابر خان نے سمجھے کہ وزارت چھوڑ دی. ٹھیک ہے, انہیں کہا مجھے مسئلہ پانی چاہیے, وزارت ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, عزت رب دینے والا ہے. ٹھیک ہے, وزارت سے آپ کو ایک تمغہ لگ جاتا ہے جی کہ وزیر صاحب آ گئے, لیکن سب سے بڑا تمغہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے اپنے دوستوں کے دلوں میں ہے, اس سے بڑا تمغہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات روڈ کے حوالے سے کی خورشید بھائی نے اس لیے کہ خرید محض اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ابھی آپ اس کو کر دیں بلیک ٹاپنگ کے لیے وہ کسی لکڑی سے پوچھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اگر اس طرح نہیں ہوتا تو یہ سسٹم میں اسٹریٹ پیمنٹ جو ہے کھلی کر کے ڈال دیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. ہم دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا یہ پیسہ آپ کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کا پیسہ ہے. جہاں پہ لوگ چاہیں گے وہاں پہ لے گا, تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہو جائے گی. اور میں آپ کو گاؤں والوں کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ سب پیچھے دیکھیں تو 3 4 5 6 فوٹو لگے ہوئے ہیں. پرویز افغان صاحب, کثیر تنوری صاحب, محمد خورشید صاحب, اعجاز ملک صاحب, مبارک صاحب, اور ان میں فوٹو لگا ہوا میرے دوست ہیں افسر خان جدون صاحب, سعید صاحب. یہ ایکٹیو لوگ ہیں, یہ آپ کے لیے دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں, مشاورت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے ان جیسے لوگوں کو چنا جو آپ کے لیے کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا کہ بندہ بھول جاتا ہے, لیکن یہ بھولنے والے نہیں ہیں. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو اپنا دور گزارا وہ بھی اچھا گزارا. ٹھیک ہے جی, اور انشاءاللہ ہم بھی اچھا گزاریں گے.